السراج المنیر، جلالین وغیرہ سب میں آپ کو ملے. وَلَاهُمْ مِنَّا اے من عذابنا، وہ ہمارے عذاب سے. یُصْحَبُونَ صاحبک اللہ، صاحبہ اجارک اللہ و حفظک. تو صاحبہ کے معنی ہے اس کو محفوظ رکھنا اور پناہ دینا. تو معنی یہ کرتے ہیں اور نہ وہ ہمارے عذاب سے یصحبون یجارون وہ پناہ دیے جا سکتے ہیں اور نہ محفوظ رکھتے جا سکتے. صاحبک اللہ اذا حفظک و اجارک، یہ آپ کو تمام تفسیروں میں یہ لفظ ملے گی. مولانا حفظک صاحبک اے حفظک و اجارک. تو لا یصحبون کا معنی لا یحفظون نہیں محفوظ رکھے جا سکتے، ولا یجارون نہیں بچائے جا سکتے ہمارے عذاب سے، بلکہ ہم نے ان کو بھی فائدہ دیا، ان کے آبا کو بھی دیا، عمر ان کی لمبی. دیکھتے جی ہم چلے آتے ہیں زمین پر، قصر کرتے ہیں، کافروں کی زمین کو اطراف سے گھٹاتے ہیں، اسلام کے حلقے کو بڑھاتے ہیں. کیا پس یہ غالب آئیں گے؟ تو کہہ دے پختہ بات ہے میں تمہیں وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں اور نہیں سنتے تم پکار کو جس وقت ڈرائے. یاد ہوگا میں نے 11ویں پارے میں بتایا تھا ایسی آیت کی تفسیر. شبہہم بہم فی عدم الانتفاع بما یتلی، کہ تشبیہ عدم انتفاع میں یہی آیت تھی سم کی، اور معنی یہ ہے کہ تشبیہ دی عدم الانتفاع جیسے وہ فائدہ نہیں اٹھاتی. یہ تھا جن حضرات نے یہ کہا کہ عدم سماع ہے تو وہ غلطی تھی، بالکل اصول تشبیہ کے خلاف. کیونکہ مشبہ اور مشبہ بہ میں وجہ تسمیہ صرف ایک ہوتی ہے دونوں، کہ مشبہ اور مشبہ بہ میں وجہ تسمیہ صرف ایک ہوتی ہے دونوں. اگر مشبہ بہ جو سم ہے ان میں وجہ تشبیہ ہے عدم سماع، نہ سننا، تو لازماً مشبہ جو زندہ کافر ہیں ان میں بھی وجہ تشبیہ یہی. ولا قائل بھی، کون اس کا قائل ہے کہ زندہ کافر نہیں سنتے؟ اللہ تعالیٰ نے ان زندہ کافروں کو سمن کہا، سمن بکمن ہم. اب کون اس کا دعویٰ کرے گا کہ واقعی سارے کافر سمن ہوتے ہیں؟ بھائی سمن کا تو یہ معنی سب کرتے ہیں، سماع قبول میں، سماع اتحاد میں، سماع تدبر میں. اچھا باقی کچھ بات اپنے مقام پر آئے گی انشاءاللہ. اور اگر ان کو پہنچے ایک دھوکہ تیرے رب کے عذاب کا تو کہیں گے یا ویلنا انا کنا ظالمین. اب جھونکے کا معنی سمجھیں. یہ دیکھیے پنکھا ہوتا ہے، پنکھا ببوزہ، پنکھے کے ساتھ آپ ایک دفعہ یوں کریں تو ایک دفعہ ہلانے سے جو وہ ہوا آتی ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں نفحتن، اردو والے کہتے ہیں جھونکا. اگر رب کے عذاب کا ایک جھونکا ہے تو فرمایا یہ اس وقت چلا اٹھیں گے انا کنا ظالمین یا ویلن انا کنا ظالمین. جھونکے کا معنی سمجھے، پنکھا ہلاتے ہیں نا. حضرت نانوتوی رحم اللہ تعالی اس زمانے میں یہ پنکھے تو ہوتے نہ تھے، گرمی کے زمانے میں آئے تو ایک خادم نے پنکھا لے کر کے زور سے ہلایا اور مسئلہ بھی پوچھا کہ حضرت یہ فرمائیں کہ نیک آدمی کے پاس اگر کسی کی قبر ہو تو نیک پر تو رب کی رحمتیں اترتی ہیں، یہ جو پڑوسی ہے اس کو بھی اس نیک کی نیکی سے کوئی فائدہ ہوگا؟ تو مولانا نے فرمایا آپ کیا کر رہے ہیں؟
تو اس نے سمجھا کہ شاید میں باتوں میں لگا رہا اور پنکھا زور سے نہیں چلایا، زور زور سے پنکھا چلا، کہا میں پنکھا چلا۔ فرمایا تم کیوں پنکھا چلاتے ہو؟ کہ حضرت آپ گرمی سے آئے ہیں اور آپ کو یہ تازہ ہوا ہے۔ فرمایا پنکھا تو میرے لیے چلاتے ہو، یہ بتاؤ کہ آس پاس جو آدمی ہیں ان کو بھی ہوا کا کوئی فائدہ پہنچے یا نہ؟ تو کہنے لگا پہنچے۔ تو فرمایا بیٹا تمہارے پنکھے کا فائدہ تو پہنچے، رب کی رحمت کا فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو ایک ڈھونکے کو کہتے نا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ یہاں دو باتیں ہیں، ایک میں 8ویں پارے میں کر چکا ہوں، وہ دہراؤں گا نہیں۔ خیال حق میزان کو مانتے، یہ میزان کی جمع ہے یا موزون کی ہے، کیا چیز تلے گی، معتزلہ کیا کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، وہ بات وہاں۔ دوسری بات یہاں لفظی بات، وہ یہ ہے کہ القسط کا لفظ جو ہے یہ ترکیب کے لحاظ سے کیا ہے؟ تو ایک ترکیب یہ ہے کہ قسط یہ موازینہ کی صفت ہے۔ پھر اشکال ہوگا کہ موازین تو جمع ہے، قسط مفرد ہے، تو مفرد جمع کی صفت کیسے بن گئی؟ تو تمام تفسیروں میں آپ کو جہاں صرفی نحوی بحث کرتے ہیں، کہتے قسط مصدر ہے، مصدر میں واحد تثنیہ جمع کے معنی ہوتے ہیں، تو جمع کے معنی بھی اس میں ہیں، اس میں کوئی خراب نہیں۔ دوسری بات، علامہ محمد ابن ابراہیم ابو اسحاق الزجاج النحوی جن کی وفات 311 ہجری میں رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے کہ یہاں مضاف محذوف ہے، وہ یہ ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ ذَوَاتَ الْقِسْطِ، ذَوَاتَ الْقِسْطِ یہ مضاف، اور وہ جمع ہے دوسری ذات کی جمع۔ تیسری بات یہ ہے کہ قسط جو ہے یہ مفعول لہو ہے، صفت نہیں، تو معنی یوں کرتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ لِأَجْلِ الْقِسْطِ، ہم موازین کو رکھیں گے وہاں انصاف کی خاطر، لیوم القیامہ، بس کسی نفس پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ یہ کیا کہا میں نے؟ مصدر ہے، القسط مصدر ہے، اور مصدر میں جمع کے معنی بھی جمع سب کے معنی پائے گا۔ ذوات القسط لہو ہے، زجاج کا نام محمد ابن ابراہیم تھا، ابو اسحاق ان کی کنیت ہے، 311 ہجری میں وفات پائی۔ خیر، وَإِنْ كَانَ، اور اگر ہو، اب کانا کی ضمیر کدھر جاتی ہے؟ تو آپ کو تفسیروں میں ملے گا ان کان العمل، اگر عمل ہو اسم، وہ عمل مثقال حبۃ، ایک دانے کے برابر ہو، رائی کے دانے کے، ہم اس حبہ کو بھی لے آئیں گے، اور کافی ہمیں ساتھ رب۔ اوپر آپ سے استضاء کا ذکر تھا، آگے چند پیغمبروں کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ ان کے واقعات کو پیش نظر رکھیں، منکرین نے ان کے ساتھ بھی بڑا کچھ کیا۔ ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرقان، ضیاء اور ذکر للمتقین۔ اب یہ فرقان کیا ہے؟ کبیر، روح المعانی وغیرہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے تورات ہی، اسی تورات کو فرقان، اسی کو ضیاء، اسی کو ذکر کا۔ فرقان اس لحاظ سے کہ الفارق بین الحلال والحرام والحق والباطل وغیرہ وغیرہ، اور ضیاء جی اس میں روشنی کی فیہا ہدی و نور، آپ پہلے پڑھ چکے، وذکر للمتقین۔ دوسری تفسیر کہ فرقان سے مراد ہے وہ معجزہ، کہ عصا کا معجزہ تھا، وہ پھینکا، فوقع الحق، حق باطل کی تمیز ہوگی،
ضیاء سے ید بیضا مراد ہے، وذکر للمتقین سے بقیہ معجزات اور تورات سب حق ہیں۔ کون متقی؟ ان کی پہلی صفت ہے الذین یخشون ربہم بالغیب، اور وہ قیامت سے خوف بھی کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وہذا ذکر مبارک انزلناہ، یہ برکت والا ذکر بھی ہم نے اتارا، کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ اور البتہ تاکید سے ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ اس کی اس سے قبل، اور ہیں ہم اس کے والے۔ جب کہا کہ اپنے باپ اور اپنی قوم سے کیا ہے یہ تصاویر، مورتیاں جن کے سامنے تم جھکے رہتے، کہنے لگے ہم نے پایا اپنے آبا کو ان کی عبادت کرتے۔ قالا فرمایا لقد کنتم، البتہ تاکید سے ہو تم اور تمہارے آبا کھلی گمراہی۔ کہنے لگے کیا لایا تو ہمارے پاس حق، یا ہے تو من اللاعبین، کھیلنے والوں میں سے؟ فرمایا بلکہ رب تمہارا رب السماوات والارض ہے، وہ جس نے ان کو پیدا کیا اور میں اس پر گواہوں میں سے۔ وَتَاللَّهِ، اور خدا کی قسم، لَأَكِيدَنَّ، البتہ میں تدبیر کروں گا، تدبیر تمہارے اصنام کے بارے میں، بعد اس کے کہ تم چہرے پھیرو گے پیچھے دکھاتے۔ بس کیا ان کو جزازن ٹکڑے ٹکڑے، مگر ان کا جو بڑا تھا تاکہ وہ اس کی طرف لوٹے۔ کہنے لگے کس نے کی یہ کاروائی ہمارے الہوں سے؟ بے شک البتہ ظالمین میں سے۔ کہنے لگے ایک نوجوان ہے، سنا ہم نے ایک نوجوان کو جو ذکر کرتا تھا ان الہوں کا، اس کو کہا جاتا ہے ابراہیم۔ کہنے لگے یا اس کو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے تاکہ وہ گواہی دیں۔ کہنے لگے کیا تو نے کی یہ کاروائی ہمارے الہوں سے اے ابراہیم علیہ السلام؟ فرما بلکہ کی اس نے، کی ان کے بڑے نے، اس نے، پر سوال کرو ان سے اگر ہیں وہ بولتے۔ پس لوٹے وہ اپنے نفوس کی طرف، پس کہنے لگے بے شک تم ہی ظالم۔ ثم نکتوا، پھر اونڈے کیے گئے اپنے سروں کے بعد، البتہ تاکید سے تو جانتا ہے کہ نہیں یہ بولتے۔ فرمایا کیا تم عبادت کرتے اللہ کے ورے اس مخلوق کی کہ نہیں تمہیں نفع دیتی کسی چیز کا اور نہ ضرر دے سکتی ہے؟ اف ہو تمہارے لیے اور اس کے لیے جس کی تم عبادت کرتے اللہ کے، کیا پا تم عقل نہیں رکھتے؟ کہنے لگے چلاؤ اس کو اور مدد کرو اپنے الہوں اگر ہو تم کرنے والے۔ ہم نے کہا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم پر، اور ارادہ کیا انہوں نے اس کے بارے میں تدبیر کا، بس ہم نے کر دیا انہی کو نقصان اٹھانے والے، اور نجات کی ہم نے اس کو اور لوط کو اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت ڈالی جہان والوں کے لیے، اور عطا کی ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب نافلہ پوتے علیہم وعلی نبینا الصلوات و تسلیما، اور ہر ایک کو ہم نے بنایا صالحین، اور کیا ہم نے ان کو پیشوا رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کے مطابق، اور وہی کی ہم نے ان کی طرف اچھے کام کرنے کی، نماز قائم کرنے کی، زکات دینے کی، اور تھے ہمیں ہماری عبادت کرتے۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے دیا حکم اور علم، اور نجات کی ہم نے ان کو اس بستی سے جو کرتی تھی ٹھیک کرتی برے عمل، بے شک تھی وہ قوم بری نافرمان، اور داخل کیا ہم نے اس کو اپنی رحمت میں، بے شک وہ صالحین میں سے۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا، اب آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذرا تفصیل سے بیان کیا، کیونکہ مشرکین اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے اور اپنی کڑی ان سے ملاتے تھے۔ فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ دی من قبلو، اب اس قبلوں کا مضاف الیہ کیا ہے؟ تو محلی رحم اللہ تعالیٰ تو فرماتے قبل بلوغے ہی، ان کے بالغ ہونے سے پہلے ہی ہم نے ان کو سمجھ۔ دوسرے حضرات کرتے ہیں قبل نبوت ہی، نبوت ملنے سے پہلے ہم نے ان کو سمجھ لیا۔ تیسرا قول یہ ہے من قبل اے قبل موسیٰ و ہارون، اوپر ان کا ذکر تھا، ان سے پہلے ہم نے ان کو دیا، ہم ہی جانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے اور قوم سے کہا تماثیل تمثال کی جمع، آپ 7ویں پارے میں اسنام کے لفظ پڑھ چکے ہیں کہ یہ اسنام جو ہیں
جن کے سامنے تم سارا سارا دن جھکے رہتے ہو، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس 100 دلیل کی ایک ہی دلیل ہے، بڑی وزنی دلیل، کیا؟ وجدنا آباءنا لہا، ہم نے اپنے آبا کو ان کی عبادت کرتے دیکھا۔ فرمایا تم بھی اور تمہارے آبا بھی کھلی گمراہی۔ کہنے لگے اے ابراہیم کیا تو یہ حق کی بات کہتے ہیں یا ہم سے دل لگی کرتا ہے؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے کو ستانے کے لیے ایسی باتیں کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہوتی، دل لگی ہوتی، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کہتا ہے وہ اس کا اندیہ اور نظریہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں اور ہمارے آبا کو یہ جو گمراہ کہتا ہے ضلال مبین کا شکار، یہ دل لگی کرتا ہے یا سچ مچ تو عقیدہ ہی نہیں؟ کالا بل، یہ حرف اضراب ہے، یعنی دل لگی نہیں کرتا، بلکہ حقیقت یہ ہے ربکم رب السماوات والارض الذی فطر، یہ تو رب نہیں ہے تمہارے بنائے ہوئے اصنام، اوثان، شمس، قمر، نجوم، یہ کچھ نہیں، رب ہے خالق تمہارا، مالک تمہارا جس نے پیدا کیا۔ میں اسی پر گواہی دیتا ہوں تو دل کی کہتا ہوں، میں یہ کہ دل لگی کرتا ہوں۔ تا قسم کا ہے، خدا کی قسم میں گت بناؤں گا، تدبیر کروں گا، ہیلا کروں گا تمہارے اصنام کے ساتھ بادام تولو۔ دوسرے پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ تولو کا لفظ یہ متعدی ہوتا ہے، بادام تولو وجوہکم، تم اپنے چہروں کو پھیر دو، حالکون تم مدبرین، جہاں یہاں سے تم پیچھے پھیر کر کے جاؤ گے نا تو دیکھنا میں ان کی کیسی گت بنا۔ یہاں تفسیروں میں لکھا ہے کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس شہر کا نام اس دور کے لحاظ سے کوسا بروزن طوبہ، آج کے جغرافیے میں اس کو اور کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ عراق کے شہر میں تھا، کلدانی حکومت کا وہ دارالخلافہ، وہاں جو بڑا بت خانہ تھا اس میں کہتے 72 کے قریب 72 بت تھے، اور وہ بادشاہ جو تھا ان کی پوجا کرتا تھا عید والے دن آ کر کے، تو وہ خوب انہوں نے رنگ روغن کر کے کمرے کو، بتوں کو سجا کر کے چادریں اوپر ڈالی، خوشبوئیں لائیں، اور عید کا دن تھا تو عید کے دن وہ مجاور جو تھے لوگوں نے لا کر کے ان کے سامنے، بتوں کے سامنے، کسی نے حلوہ رکھا ہے، کسی نے کھیر رکھی ہے، کسی نے سویاں رکھی ہیں، کسی نے کچھ رکھا ہے، اور خود بعد دروازے بند کر کے چلے گئے کہ ان چیزوں میں برکت پڑے گی، ہم واپس آئیں گے تو پھر ان کو ہم کھائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، خاص کے لفظ آتے تبر لے کر کے، کلہاڑی لے کر کے آئے، سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ان کا جو بڑا تھا حجم کے لحاظ سے، جسم کے لحاظ سے اس کو، یا ادب اور احترام کے لحاظ سے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا وجود پتلا دبلا ہوتا ہے، ویسے صاحب فضیلت ہوتا ہے۔ مولانا تقی عثمانی کو تو دیکھا ہوگا نا، ہاں، چھوٹا سا وجود ہے، جیب میں انسان لے کر کے پھرتا ہے اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ رب نے قد بھی بڑا دے، جیسے مفتی محمود صاحب مرحوم تھے، ہاں، تو کہتے ہیں کہ جو بڑا حجم کے لحاظ سے تھا یا ادب کے لحاظ سے، اس کو چھوڑ، اس کا ذکر ہے۔ پس کیا ان کو جزازتن کی جمع ہے، جزازتن کے معنی قطع، ٹکڑے ٹکڑے کر، بڑے کو چھوڑا۔ کیوں چھوڑا بڑے کو؟ تاکہ اس کی طرف لوٹے۔ اب جس وقت وہ آئے تو دیکھیے عقیدہ صحیح ہو یا غلط، یہی وجہ ہے کہ باطل پرست، مفاد پرست مذہبی چیز کو لے کر کے اپنا فائدہ نکالتا۔ ہاں، اب بھی دیکھیں اسلام اسلام اسلام، نفاذ اسلام، یہی ہمارے نواز شریف صاحب مہربان، پہلے اور بولی بولتے تھے، اب اور بولتے ہیں۔ پہلے کہتے تھے ہمارا کام سب سے پہلے ہوگا اسلام کو نافذ کرنا،
اب کیا کہتے ہیں؟ اب کہتے ہیں اب ہماری کوشش یہ ہے کہ قومی اسمبلی بھی اور سینٹ بھی سب متفق ہو کر کے اس کو پاس کریں، متفق ہو کر کے۔ متفق کب ہوں گے بھائی؟ 2/3 تو رافضیوں کی اور بے دینوں کی، وہ کیسے اتفاق کریں؟ گولی بدلتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اچھا، تو بڑے کو چھوڑا تاکہ اس کی طرف لوٹے۔ کس نے کی یہ کاروائی؟ ہمارے ناؤں سے یہ ظالمی۔ کہنے لگے ایک نوجوان تھا، ذکر کرتا تھا ان کا، اس کو ابراہیم کہتے اس نوجوان۔ کہنے لگے اچھا اس کو لاؤ تاکہ لوگوں کی نگاہوں میں کہ اس نے کہا تھا، لوگ دیکھ لیں کہ واقعی یہ تھا کہنے والا، لعلہم یشہدون۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑنا ہے، عدالت قائم ہوگی، لوگ اکٹھے ہوں گے، مذہبی مسئلہ تھا۔ پوچھا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام ہمارے الہوں سے تو نے یہ کاروائی تو نے کی؟ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا، ان کے بڑے نے کی ہوگی، پس ان سے سوال کرو اگر ہیں بولتے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ جملہ شرطیہ صدق و کذب کو نہیں، جملہ حملیہ تو ہے نہیں کہ صادق کو یا کاذب، جملہ شرطیہ ہے۔ شرط کبھی مقدم ہوتی ہے کبھی مؤخر ہوتی۔ پہلے ہو ان کلمت فلانا فانت طالب، تو پھر وہ صحیح، یا انت طالب ان کلمت فلانا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو یہاں جملہ شرطی ہے، اگر یہ بولتے ہیں تو یہ اس سے کچھ نہیں کیا۔ بات فرماتے ہیں کہ بل فعلہ، فعلہ کے اندر ضمیر راجع ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، التفات ہے، بلکہ کیا ہے نا اس نے۔ پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے نا، انتا وہ خطاب ہے، اور اپنے آپ کو اب غائب کر کے بل فعلہ، ہاں اس نے کیا ہے۔ بڑا ان کا یہ سوال کرو بتائیں۔ وکیلا، یہ تفسیر کیا آپ کو میرے عزیز، بل فعلہ من فعلہ، جس نے کیا ہے، بڑا یہ گرو گھنٹال ہے، اس سے یہ بتائیں۔ بس انہوں نے اپنے نفوس کی طرف رجوع کیا، کہنے لگے تم ہی ظالم۔ اب اس کی ایک تفسیر یہ کرتے ہیں کہ واقعی جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے، بتا نہ سکے، اس سلسلے میں وہ کیسے الہ ہے؟ غلطی ہماری اپنی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ عقیدے کے بڑے پکے تھے۔ انتم الظالمون میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ خطا تمہاری ہے، تم نے یہ بتخانہ خالی کیوں چھوڑا؟ پہرے دار تھے اتنے، ملازم تھے اتنے، سارے باہر چلے گئے، سب کو یک وقت گویا کہ پاخانہ آ گیا۔ یہ کیا بات ہے؟ تمہارا ظلم ہے کہ تم نے اس کو خالی چھوڑا۔ ثم نکس والا روس، اپنے سروں کے بل دوں ان کے جج اور قاضی جو سروں کے اوپر اونڈے گرائے گئے، سرکوزے ہو گئے یوں۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، البتہ تو جانتا ہے یہ نہیں بولا کرتے۔ اب سر نہیں اٹھا سکتے شرمندگی کے مارے، یہ بولتے تو نہیں، ان کو بھی موقع مل گیا۔ فرمایا کیا عبادت کرتے اللہ کے بڑے اس مخلوق کی جو تم ہی نفع نہ دے سکے نہ ضرر دے سکے۔ افن تبا وقبحا لکم ولما تعبدون من دون افلا تعقلون۔ اب جواب کیا تھا؟ کہنے لگے اس کو جلاؤ، اس نے ہمارا دل جلایا ہے، اس لیے اس کو جلاؤ۔ وانصروا آلہتکم، اور اپنے الہوں کی مدد کرو، الہوں کی مدد اگر ہو کرنے، بھائی وہ بھی الہ ہو سکتے ہیں، کسی کی مدد اور کرے، وہ الہ کس کام کا؟ یہاں بڑا عجیب منظر لکھا ہے مسند دارمی میں، جرد عن الثیاب، کپڑے اتارے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور رسیوں میں خوب ان کو جکڑا گیا۔ ایک اس وقت انجینئر تھا
حیزن اس کا نام تھا، حیزن۔ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں ایک انجینئر تھا جس کا نام تھا حیزن، حیزن نام تھا۔ اس نے ایک آلہ ایجاد کیا جس کا نام تھا منجنیق۔ وہ جو فقہی کتابوں میں آپ نے تاریخی کتابوں میں پڑھا ہے منجنیق، اس کا موجد حیزن۔ وہ ایسا آلہ تھا کہ بارود اس میں نہیں ہوتا، لیکن اس میں بڑے بڑے وزنی پتھر قلعوں پر اور مورچوں پر پھینکے جاتے تھے۔ فتوح البلدان بلازری وغیرہ میں ہم نے پڑھا کہ محمد ابن قاسم رحمہ اللہ تعالی جب آئے ہندوستان پر حملہ کیا انہوں نے، تو 500 آدمی ان کے منجنیق پر کام کرتے تھے، منجنیق پر وہ آلہ ہوتا۔ وہ آلہ اس حیزن نے اس لیے بنایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے درمیان پھینک دیں، کنارے پر کپڑوں سے ننگا کر کے۔ اسی لیے بخاری تک میں موجود ہے، سب سے پہلے قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر میں آپ کو، پھر رفتار۔ تو اس کپڑوں سے ننگے کر کے منجنیق آلے پر بٹھا کر کے اس آگ کے بھٹے کے درمیان تھے۔ نمرود ابن کنعان بھی بیٹھا ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر بھی ہے، مخلوق خدا کی جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردن و سلاما، ہم نے کہا اے آگ ہو جا ٹھنڈی، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ کہ ٹھنڈک میں ہلاک ہو جائے، سلامتی کیوں ابراہیم علیہ۔ تمام تفسیروں میں آپ کو ملے گا کہ اس آگ نے یہ کیا کہ رسیاں تو جلا دی، ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی مبارک، سر مبارک، بدن مبارک کا ایک بال نہ چھوڑا، اور وہ ان کے لیے باغ و بہار بن گئی پھرتے۔ جب نکلے تو والد کے نفر یہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر میں بھی چوتھے پارے میں تیسرے میں نقل کیے، البدایہ میں بھی، نعم الرب ربو کا یا ابراہیم، اے ابراہیم تیرا رب بڑا اچھا ہے۔ یہ کہنے کے باوجود بھی پھر نہیں، تو اس دن کا دنیا میں کیا ہے؟ اور ارادہ کیا انہوں نے اس کے بارے میں مکر اور تدبیر کا، پس ہم نے کیا ان کو الاسری نقصان اٹھانا ہے۔ جہاں سے پھر انہوں نے ہجرت کی عراق کے علاقے بسوئے شام، اور صرف 3 بزرگ ہیں، ابراہیم علیہ السلام، آہیہ محترمہ سارہ علیہ السلام، اور لوط علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام بھتیجے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، والد کے نام میں اختلاف کرتے ہیں، بعض لوط ابن فاران خاص، بعض لوط ابن حاران ہا حلوے والے، بعض لوط ابن حاران ہا لاہوری لکھ دیتے ہیں۔ یہ سب لفظ آپ کو ملتے ہیں اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت کی، جہان والوں کے لیے شام کی طرف ہجرت کر دی۔ ہم نے ان کو اسحاق دیے، یعقوب دیے، نافلتن کے معنی مزید، نافلہ کے معنی پوتے کے بھی ہوتے ہیں، اور ہر ایک کو ہم نے صالحین میں بنایا۔ ہم نے ان کو پیشوا بنایا، ہمارے حکم کے مطابق رہنمائی کرتے تھے، وہی کی ہم نے اچھے کام کرنے کی، نماز قائم کرنے کی، زکات دینے کی، وقاروا لنا عابدین، ہمیں ہماری عبادت ہے۔ ولوطا آتینا، یہ آتینا آگے اس کی تفسیر ہے، شریعت و تفسیر، وآتینا لوطا، ہم نے لوط علیہ السلام کو حکم بھی دیا، علم بھی دیا، اس بستی سے جو صدوم نامی بستی تھی جس کا ذکر پہلے ہو چکا، برے کام کرتی تھی، اس سے نجات تھی، بری قوم تھی، ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کی، نو نسال۔ اور نوح علیہ السلام اذ نادا، جب پکارا انہوں نے اس سے پہلے، بس ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، بس ہم نے نجات دی اس کو اور اس کی آل کو من الکرب العظیم، بڑی پریشانی، اور مدد کی ہم نے اس کی اس قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی، بے شک تھی قوم بری، اور بس ہم نے ان کو غرق کیا سب کو۔ اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام
جب انہوں نے فیصلہ کیا کھیتی کے بارے میں، جس وقت رات کو جا پڑی وہاں قوم کی بکریاں اور ہم ہی ان کے فیصلے کے گواہ تھے، بس ہم نے سمجھا دیا وہ فیصلہ سلیمان کو علیہ السلام، اور ہر ایک کو ہم نے دیا حکم اور علم، اور مسخر کیا ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو، تسبیح بیان کرتے تھے اور پرندوں کو، اور تھے ہم کرنے والے۔ وعلمناہ، اور ہم نے تعلیم دی ان کو صنعت لبوس، زرہ بنانے کی تمہارے لیے، تاکہ تم ہی بچائیں وہ تمہاری لڑائی کے موقع پر۔ بس کیا تم شکریہ ادا کرتے ہو؟ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تیزی سے چلنے والی چلتی تھی ان کے حکم سے اس زمین پر جس میں ہم نے برکت ڈالی، اور ہم ہی ہر چیز کو جاننے والے۔ اور شیاطین میں سے وہ تھے جو غوطہ لگاتے اس کے لیے اور کام کرتے تھے کام اس کے علاوہ، اور ہم ہی ان کے محافظ تھے۔ اور ایوب کو علیہ السلام جس وقت اس نے پکارا اپنے رب کو، بے شک میں جو ہوں مجھے پہنچا ضرر اور تو ارحم الراحمین، بس ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، بس ہم نے کھولی وہ تکلیف تو ان کو تھی، بس اور دیا ہم نے اس کو، دیا ہم نے ان کو اہل ان کے اور ان جیسے ان کے ساتھ۔ یہ مہربانی تھی ہماری، اور ذکر للعابدین، یہ نصیحت تھی عبادت کرنے والوں کی۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل علیہم السلام ہر ایک صابرین میں سے تھے، اور ہم نے داخل کیا ان کو اپنی رحمت میں، بے شک تھے وہ صالحین۔ اور مچھلی والا پیغمبر جب وہ گیا مغاضباً ناراض ہو کر، بس اس نے خیال کر لیا، اس نے خیال کیا کہ ہم تنگی نہیں کریں گے اس پر، بس پکارا اس نے اندھیروں میں، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بس ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور نجات دی ہم نے اس کو غم سے، اور ایسے ہی ہم نجات دیتے مومنین کو۔ اور زکریا کو علیہ السلام جب پکارا اس نے اپنے رب کو، اے میرے رب نہ چھوڑ تو مجھے اکیلا، وانت خیر الوارثین، بس ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے دیا اس کو یحییٰ علیہ السلام، اور درست کی ہم نے اس کے لیے بیوی اس کی، بے شک وہ تھے جلدی کرتے بنائیوں میں، اور پکارتے تھے ہمیں رغبت کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے، اور تھے ہم